بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 جولائی 2020 کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر میں مکمل گفتگو کروں گا۔ اور چاند گرہن ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس پر بھی میں مکمل گفتگو کروں گا، اور جو افواہیں اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ جو چاند گرہن ہوگا یہ کئی ملکوں میں ہوگا، ایسا نہیں صرف انڈیا میں ہوگا۔ چونکہ ہم انڈیا میں ہیں، انڈیا کے حساب سے مکمل جانکاری دیں گے، اور باقی ممالک میں بھی چاند گرہن ہوگا۔ تقریباً کئی ممالک ہیں، انڈیا ہے، نیپال ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اسی طرح دبئی ہے، افریقہ ہے، مختلف ملک میں جو ہے چاند گرہن ہوگا۔ لیکن انڈیا کے اندر جو چاند گرہن ہوگا وہ دن کو ہوگا۔ جب دن کو ہوگا تو اس کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ باقی ممالک میں رات میں ہے، لیکن انڈیا کے اندر جو چاند گرہن ہوگا وہ دن کو ہوگا۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو جو سائنسداں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین اور سورج اور چاند ایک برابری میں آ جائیں۔ جب سورج اور زمین ایک برابری میں آ جائے اور چاند کی جو سورج کی روشنی پڑتی ہے چاند کے اوپر، تو سورج کی روشنی چاند پر نہ پڑے، یعنی پہلے سورج، اس کے بعد یہ جس کو آپ پرتھوی کہتے ہیں، دنیا کہہ لیجئے، یہ ہوگا، اس کے بعد چاند۔ یعنی سورج کی روشنی جب چاند کے اوپر نہیں پڑتی ہے تو وہ چاند گرہن ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے سلسلے میں مکمل گفتگو ہو چکی ہے، ہمارے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا سائنسداں کا کہنا کہ چاند گرہن کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ انڈیا کے اندر کتنے بجے جو ہے گرہن ہوگا۔ تو انڈیا میں جو ہے صبح 8:37 پر شروع ہوگا اور دوپہر 11:22 پہ جو ہے یہ چاند گرہن جو ہے ختم ہو جائے گا۔ دن میں ہوگا، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں طرح طرح کی افواہیں ہیں، افواہوں کے بارے میں بھی میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ بتلاؤں کہ اسلام کیا کہتا ہے چاند کے بارے میں۔ اسلام کہتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فافزعوا۔ یعنی حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہوتا ہے نہ کسی کے مرنے پر ہوتا ہے اور نہ کسی اچھے آدمی کے پیدا ہونے پر ہوتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں جب کفار مکہ اس سمے موجود تھے تو سورج گرہن ہوا، اور اسی دن جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگوں کا تصور یہی تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تب سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تب سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کیا، تو اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، سورج اور چاند گرہن ہونے سے ایسا نہیں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا تب ہوا یا کوئی مرا ہے تب ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی سورج گرہن، چاند گرہن جب ہو تو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو وہ مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے جو ہے۔ تو ہمیں بھی یہی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض جو افواہیں اس کے بارے میں پھیلتی ہیں کہ حاملہ عورت باہر نہ نکلے، چاقو کا استعمال نہ کرے اور کھانا نہ بنائے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ جان لیجئے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ جیسے باقی دنوں میں نارمل زندگی گزارتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی گزارتے رہیں،
لیکن ہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادات میں مصروف ہو جائیں. اور چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الخسوف، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں رکوع سجدے تھوڑا لمبے کیے جائیں، اللہ کے بارگاہ میں جو ہے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے. اور اسی طرح یہ نماز جو ہے چاند گرہن کی نماز یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی. اس سے پہلے میں نے سورج گرہن کے بارے میں بتایا تھا، تو وہاں بتایا تھا کہ سورج گرہن کی جماعت جو ہے نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن چاند گرہن کی نماز جو ہے یہ فردن پڑھنا ہے، جماعت کی شکل میں چاند گرہن کی نماز نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ تو شریعت کی باتیں تھیں جو شریعت جس کو بتاتا ہے، جس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں. اور جتنی طرح کی افواہیں ہیں اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، چاہے وہ حاملہ عورت ہو، کہیں آپ کو سفر کرنا ہو یا کوئی اور بات ہو، کچھ بھی ہو آپ کریے، لیکن کوشش یہ کریے کہ اس وقت ہم عبادت میں گزاریں. باقی انشاءاللہ کسی کو کوئی دقت نہیں آئے گی، نہ حاملہ عورت کو دقت آئے گی، نہ کسی فالج مارنے والے کو دقت آئے گی، کسی طرح کی کوئی اور دقت اور پریشانی نہیں ہے.